أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والکافرون هم الظالمون صدق اللہ العظیم. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اے مومنو، انفقوا خرچ کرو، مما رزقناکم اس مال میں سے، اس چیز میں سے جو ہم نے رزق دیا ہے تمہیں، من قبل ان یأتی یوم، پہلے اس کے کہ آئے وہ دن، لا بیع فیہ، جس میں بیع نہیں، خرید و فروخت نہیں، ولا خلہ، اور نہ دوستی ہوگی، ولا شفاعہ، اور نہ سفارش ہوگی، والکافرون هم الظالمون، اور انکار کرنے والے وہی ہیں نا انصافی کرنے والے. اس آیت کریمہ میں اللہ تعالی نے انفاق فی سبیل اللہ، یعنی اللہ کی رضا کے لیے مال خرچ کرنے کا حکم دیا ہے. سورۃ بقرہ کی شروع میں یہ آیت تھی کہ ذالک الکتاب، یہ کتاب ہے، لا ریب فیہ، اس کتاب میں کوئی شک نہیں. یہ اللہ کی کتاب ہے، اللہ کی طرف سے اتاری گئی ہے، نہ اس کے اترنے میں شک ہے، نہ اللہ کی طرف سے ہونے میں شک ہے، نہ اس کے کوئی مضامین اور حکم میں شک ہے. ھدی للمتقین، اور یہ کتاب تقوی اختیار کرنے والوں کے لیے ہادی، رہبر اور رہنما کتاب ہے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. وہ متقین کی 6 صفات وہاں بیان کی گئی. الذین یؤمنون بالغیب، کہ متقین وہ ہیں جو ایمان بالغیب رکھتے ہیں، بن دیکھے ایمان رکھتے ہیں. جنت کو نہیں دیکھا ایمان رکھتے ہیں، دوزخ کو نہیں دیکھا ایمان رکھتے ہیں، حوروں کو، غلمان کو، جنت کی نعمتوں کو یا دوزخ کے عذاب، ان سب چیزوں پر ایمان رکھتے ہیں، بن دیکھے ایمان رکھتے ہیں. اور دوسری ان کی نشانی، پہلی یہ تھی کہ الذین یؤمنون بالغیب، دوسری ویقیمون الصلاۃ، دوسری ان کی نشانی یہ کہ وہ نماز قائم کرتے ہیں، نماز ادا کرتے ہیں. دوسری ان کی نشانی تھی وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، کہ متقین وہ ہیں، پہلی صفت ایمان بالغیب رکھتے ہیں، دوسری ان کی نشانی نماز قائم کرتے ہیں. ایمان کے بعد سب سے پہلا حکم نماز کا. الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، ایمان بالغیب رکھتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں. تیسری ان کی نشانی وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور اس چیز میں سے جو ہم نے ان کو رزق کے طور پر دی ہے وہ کچھ نہ کچھ خرچ کرتے ہیں. متقین کی یہ نشانی بیان کی گئی. بعد میں بھی یسألونک ماذا ينفقون قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین والیتامى والمساکین وابن السبیل، اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے کا حکم بیان کیا گیا. پہلے آیت گزر چکی ہے وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اللہ کے راستے میں مال خرچ کرو اور مال خرچ نہ کر کے اپنے آپ کو اپنے ہی ہاتھوں ہلاکت میں نہ ڈالو. دوسری آیت پھر اس کے بعد آئی تھی وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، کہ یہ آپ سے صحابہ پوچھتے ہیں کہ کیا خرچ کریں. قُلِ الْعَفْوَ،
آپ انہیں یہ جواب دے دیں کہ جو اپنی ضروریات سے کچھ اضافی ہو، کچھ گنجائش ہو، بس وہ خرچ کرو۔ اس آیت میں اللہ تعالی نے فرمایا کہ اے ایمان والو انفقو، مال خرچ کرو، یا ایھا الذین آمنو، اے مومنو، اے ایمان والو، انفقو مما رزقناکم، جو ہم نے تمہیں رزق عطا کیا ہے اس میں سے خرچ کرو، اور خرچ بھی من قبل ان یاتی یوم، وہ اس دن کے پہنچنے سے پہلے پہلے خرچ کر لو کہ اس دن میں لا بیع فیہ ولا خلہ ولا شفاعہ، کہ جس میں نہ کوئی خرید و فروخت ہو سکے گی، نہ دوستی کام آئے گی، نہ کسی کی کوئی سفارش کام آئے گی۔ اس دن سے پہلے پہلے اللہ کے راستے میں کچھ خرچ کرو۔ اس دن سے مراد تو ہے قیامت کا دن، تو قیامت تو قائم ہوگی، وہ تو اپنے وقت پر ہوگی، لیکن جب ایک آدمی کے موت کا وقت آ گیا اس کے لیے تو قیامت قائم آج ہی ہو گئی۔ من مات فقد قامت قیامتہ، جو شخص مر گیا اس کی قیامت تو قائم ہو گئی، اس کا تو آج سے حساب شروع ہو گیا۔ قبر میں سوال جواب برحق ہے، جزا سزا برحق ہے، اور موت کا کوئی پتہ نہیں کہ کس وقت آ جائے، تو لہذا موت سے پہلے پہلے کچھ مال خرچ کرو اللہ کے راستہ میں۔ جیسے یہ حکم ہے کہ نماز قائم کرو، ایسی حکم ہے مال بھی خرچ کرو۔ آدمی کو دونوں حکم ہے، اقیموا الصلاۃ و آتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو۔ ایسے ہی یہ نفل صدقات کا حکم ہے کہ اللہ کے راستہ میں مال خرچ کرو۔ اور سورۃ منافقون میں بھی یہ آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم، وہ سورۃ جمعہ کی آیت ہے، اور سورۃ منافقون میں یہ آیت ہے، وانفقوا مما رزقناکم من قبل ان یاتی احدکم الموت، موت کے پہنچنے سے پہلے پہلے کچھ اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ مال خرچ کرو پہلے اس کے کہ تم میں سے کسی کے سر پر موت پہنچ جائے، پھر وہ درخواست کرے اللہ کے سامنے کہ اللہ کریم کیوں نہیں کچھ مہلت دے دیتا تاکہ میں کچھ صدقہ کر کے، نیکی حاصل کر کے نیکوکار لوگوں میں شامل ہو جاؤں، فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، صدقہ کروں اور نیکوکاروں میں میں شامل ہو جاؤں۔ اگر ایسا ہوا کہ اس تاخیر کی، موت پہنچ گئی، اب اگر اس نے مہلت بھی طلب کی، وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا، اللہ کسی نفس کو مہلت نہیں دے گا، اذا جاء اجلها، جب اس کی موت کا وقت پہنچے گا بس پھر آگے ہی جانا ہوگا، ایک لمحہ کے لیے بھی پھر تاخیر نہیں ہو سکتی، مہلت نہیں مل سکتی۔ اور قیامت کے دن اب اگر دنیا میں ایک آدمی نے اللہ کے راستہ میں ایمان قبول کیا، اس کا ایمان معتبر ہے، موت اگر سامنے آ گئی، پھر کوئی آدمی اس وقت اگر کلمہ پڑھے جب وہ زندگی سے مایوس ہو چکا، موت اس کے سامنے آ چکی، اس وقت کا کلمہ پڑھنا بھی معتبر نہیں، ایمان بھی قبول نہیں۔ اور اگر اس کا پھر خاتمہ ہی کفر پر ہو گیا تو آخرت میں اگر وہ کوشش کرے کہ میں کچھ نیکیاں حاصل کر لوں، ایمان حاصل کر لوں، نہ ایمان نصیب ہوگا، نہ کوئی نیک اعمال وہاں کر سکے گا، کیونکہ یہ دارالعمل ہے۔ مرنے کے بعد تو معاملہ ختم۔ مرنے کے بعد کافر یہ تمنا کرے گا کہ اگر اس کو یہ ساری زمین شمال سے جنوب تک، جنوب سے شمال تک، مشرق مغرب، یہ سارا خلا سونے کا بھرا ہوا بالفرض اگر اس کو دے دیا جائے تو وہ یہ چاہے گا کہ یہ سارا دے کے میں تاوان بھر کے جہنم سے نجات حاصل کر لوں، قبول نہیں ہوگا۔ تیسرے پارے کے آخری صفحے پر یہ آخری آیت ہے، ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار
فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولو افتدى به اولئك لهم عذاب الیم وما لهم من ناصرین۔ روئے زمین بھر اگر سونا دے کے وہ فدیہ بھر کے تاوان بھر کے چھوڑنا چاہے گا نہیں چھوڑ سکے گا، قبول ہی نہیں ہوگا، دردناک ان کے لیے عذاب ہوگا اور ان کے لیے کوئی مدد کرنے والا بھی نہیں ہوگا۔ چھٹے پارے کے دوسرے نصف کی دوسری آیت ہے، ان الذین کفروا لو ان لهم ما فی الارض جميعا ومثله معه لیفتدوا به من عذاب یوم القیامة ما تقبل منهم ولهم عذاب علیم یریدون ان یخرجوا من النار وما هم بخارجین منها ولهم عذاب مقیم، کہ جن لوگوں نے کفر کیا ان کا خاتمہ کفر پر ہو گیا، قیامت کے دن روئے زمین میں جو کچھ خزانے ہیں ظاہری اور باطنی یہ سارے وَمِثْلَهُ مَعَهُ اور اتنا اور بھی اس کے ساتھ ہو، اور وہ پھر وہاں تاوان بھرے لِيَفْتَدُوا بِهِ مِنْ عَذَابِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن کے عذاب سے بچنے کے لیے یہ فدیہ تاوان بھر کے جرمانہ بھر کے چھوڑنا چاہیں، بات قُبِّلَ مِنْهُمْ، قبول نہیں کیا جائے گا، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، درد دینے والا عذاب ہوگا۔ وہ ارادہ کریں گے کہ یہ سب کو دے کے عذاب سے نجات پائیں، یریدون ان یخرجوا من النار، وہ ارادہ کریں گے، وہ چاہیں گے کہ آگ کے عذاب سے نجات پائیں، نکل جائیں یہاں سے تاوان بھر کے، وما هم بخارجین منها، وہ اس سے نکلنے والے نہیں ہوں گے، نہ نکل سکیں گے، ولہم عذاب مقیم، دائمی عذاب ہوگا ان کے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی طرح کی آیات اور جگہ بھی فرمائی، سب کا خلاصہ یہ کہ یہ دنیا دارالعمل ہے، یہاں اگر کوئی آدمی ایمان قبول کر لے تو وہ کل ایمان کی بدولت نجات پا سکے گا، اور یہاں اگر کوئی شخص ایمان کے بعد نیک اعمال کر لے تو یہ اعمال اس کو کل فائدہ دیں گے۔ وہاں اگر کوئی شخص تاوان بھر کے کوئی قیمت دے کے ایمان خریدنا چاہے یا کوئی اعمال خرید کرنا چاہے، شرع سے لا بیع فیہ، اس میں بے شرائی نہیں تو خرید و فروخت ہی نہیں تو کیا حاصل کرے گا؟ لہذا اس دن کے آنے سے پہلے اے ایمان والو کچھ خرچ کر لو اور وہاں کے لیے کچھ ذخیرہ جمع کر لو۔ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ، اس دن کے پہنچنے سے پہلے کہ جس میں کوئی سودا، کوئی کاروبار، کوئی خرید و فروخت، کوئی لین دین نہیں ہوگا۔ ولا خلہ، اور نہ کوئی دوستی وہاں کام دے گی۔ مومنوں کے بارے میں یہ ہے، جو 25ویں پارے میں سورۃ زخرف میں یہ آیت ہے، الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین یا عباد لا خوف علیکم اليوم ولا انتم تحزنون الذین آمنوا بآیاتنا وکانوا مسلمین ادخلوا الجنۃ انتم وازواجکم تحبرون۔ ان آیات میں رب تعالی نے فرمایا کہ دنیا میں جو ایمان والوں کی آپس میں دوستی ہے یہ ان کو دنیا میں بھی فائدہ پہنچائے گی، یہ قبر میں بھی فائدہ پہنچائے گی، کل قیامت کے دن بھی فائدہ پہنچائے گی۔ کافر جو ایک دوسرے سے ان کے دوستانہ ہیں، اس وقت جو عالمی اتحاد ہیں، آپس میں ان کے اتحاد ہیں، دوستی ہیں، ایک ملک کی دوسرے سے ہیں، آپس میں قوموں کی، قبائل کی، کافر ایک دوسرے کے وہاں دشمن ہوں گے۔ وہ کہے گا اس نے مجھے یہ الٹی پٹی پڑھائی تھی، وہ کہے گا اس نے مجھے یہ بری راہ دکھائی تھی، وہ ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے۔ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو، وہ آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے، الا المتقین، مگر تقوی اختیار کرنے والے۔ ایمان والوں کی دوستی دنیا میں بھی کہ ایک آدمی کے جنازے میں مومن آتے ہیں، اس کی بخشش کی دعا کرتے ہیں، بیمار ہو تو اس کی شفا کے لیے دعا کرتے ہیں، چلا جائے تو ایصال ثواب کرتے ہیں، قرآن کریم پڑھ کے، کلمہ طیبہ پڑھ کے، درود شریف پڑھ کے، مالی صدقہ کر کے اس کو ایصال ثواب کرتے ہیں، اللہ سے دعا کرتے ہیں، یہ دیکھو مرنے کے بعد بھی ایک دوسرے کو فائدہ پہنچائیں گے۔ اور قیامت کے دن بھی حفاظ کرام، علماء کرام، غازیان اسلام، شہداء اسلام وہ ایک دوسرے کی سفارش کریں گے۔
حافظ بھی جو بعمل حافظ ہوگا وہ 10 آدمیوں کو جنت میں لے جائے گا، اور جو اللہ کے راستے میں شہید ہو گیا اللہ کی رضا کے لیے جس نے جان دے دی تو وہ 70 آدمیوں کی سفارش کر کے جنت میں لے جائے گا۔ تو دنیا میں بھی ایک دوسرے کی سفارش کام دے گی، یعنی ایک آدمی بیمار ہے یا اللہ سے دعا کریں گے فوت ہو گیا اس کے لیے جنازہ پڑھیں گے، یہ سارے ثواب مرنے کے بعد قیامت کے دن بھی مومنوں کی آپس میں ایک دوسرے کی جو دوستی ہے، اہل حق کے ساتھ عقیدت، محبت، علماء حق سے تعلق، ان سے ملنا جلنا، ان کی خدمت، ان کا ادب، ان کا احترام اکرام دنیا میں بھی فائدہ پہنچائے گا، آخرت میں بھی فائدہ پہنچائے گا۔ لیکن کافروں کی جو ایک دوسرے کی دوستی ہے یہ ان کو کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گی، بلکہ الٹا وبال ہوگا، ایک دوسرے پر بکیں گے اور ایک دوسرے کے اوپر لعنت بھی کریں گے۔ وقالوا انا اطعنا سادتنا وكبراءنا فاضلونا السبيل ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا۔ اے رب ہم نے ان بڑے خبیثوں کی اطاعت کی تھی، اپنے سرداروں کی اطاعت کی تھی، ان پیر و مرشد جاہل طبقے کی ہم نے اطاعت کی تھی، فاضلونا السبيل، یہ خود بھی گمراہ تھے، انہوں نے ہمیں گمراہ کیا۔ ربنا آتهم ضعفين من العذاب، اللہ ان کو دگنا عذاب دے، یہ خود بھی گمراہ تھے، انہوں نے ہمیں بھی گمراہ کیا۔ وَلْعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا، رب ان پر لعنت کر اور بڑی لعنت کر، ان لعن کے طبقے نے ہمیں بھی برباد کیا۔ فائدہ تو کیا پہنچائے، وہ ایک دوسرے کے اوپر لعنت بھی کریں گے، ایک دوسرے کے حق میں بکیں گے، اور ایمان والے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ایک دوسرے کو نفع پہنچائیں گے۔ اللہ ہم سب کو اہل عقیدت، نیک لوگوں کی صحبت، مجلس، عقیدت، محبت، تعلق، اکرام نصیب فرمائے، اور خیال کرنا کبھی کسی عالم کے بارے میں کوئی بات نہ کرنا، اور اگر کسی میں کوئی ایسی کوئی کمی دیکھیں، آخر وہ بھی تو انسان ہی ہے اور اسی دور کا ہے، ہم میں سے ہے، تو کہتے ہیں کہ ہم سب ایک ہی پیٹی کے سیب ہیں، کچھ سیب اچھے ہوتے ہیں، کچھ تھوڑے سے داغی ہوتے ہیں، کچھ سارے گلے ہوئے ہوتے ہیں، کچھ آدھے خراب ہوتے ہیں، تو یہ ایک ہی دور کے ہم لوگ ہیں، تو بس ہم میں اچھے بھی ہیں برے بھی ہیں، ہر محکمے میں، ہر شعبے میں ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں، تو کسی کی کوئی کمی بھی سامنے آ جائے، اخلاص سے اگر آپ خیر خواہی چاہتے ہیں تو تنہائی میں اس کو ذرا مطلع کریں کہ یہ آپ کی شان کے لائق نہیں ہے، آپ بس اس کمی کو دور کریں۔ آپ بالمشافہ گفتگو علیحدگی میں یہ ہمت نہیں کر سکتے تو آپ ایک خط لکھ کے تو آپ اس تک پہنچا دیں، اور ادھر اللہ کے سامنے صلاۃ الحاجات پڑھ کے اس کی اصلاح کی دعا کریں کہ اللہ یہ کمی اس کی دور کر دے۔ اگر آپ خیر خواہی چاہتے ہیں تو یہ طریقہ ہے، لیکن آپ اگر لوگوں کو کہیں کہ فلاں ایسا فلاں، اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی آپ اس کو ذلیل کرنا چاہتے ہیں، اور اگر اس میں وہ عیب ہے جو آپ لوگوں کے سامنے بیان کر رہے ہیں، اسی کا نام غیبت ہے، اور اگر اس میں وہ کمی ہے ہی نہیں تو اس کا نام بہتان ہے۔ اب اگر آپ غیبت کریں گے تو بھی آپ کا نقصان ہو گیا، بہتان باندھے گے آپ کا نقصان ہو گیا۔ اور جو آدمی کسی کی غیبت کرتا ہے کہ ایک آدمی میں ایک کمی کوتاہی ہو اور پھر اسی کو آدمی پھیلاتا رہے، اسی کو غیبت کہتے ہیں، اور اگر ہو ہی نہ تو پھر تو بہتان ہو گیا، دونوں حرام ہیں۔ تو جو آدمی کسی کی غیبت کرے تو پھر اس نے جو کوئی نیکیاں کی ہوئی ہوتی ہیں، وہ نیکیاں اگر کوئی ریاکاری سے، نموداری سے، شہرت طلبی سے بچ گئی، کوئی اللہ کے ہم مقبول کوئی ہے بچی ہوئی، تو یہ ساری نیکیاں اس کے کھاتے میں چلی جاتی ہیں جس کی وہ آدمی غیبت کرتا ہے۔ اور قرآن کریم میں ہے اَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرو، تم میں سے کیا کوئی آدمی اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا پسند کرتا ہے؟ اس کو تو تم حرام سمجھتے ہو، ناپسند کرتے ہو، اور غیبت کرنا ایسے ہی ہے جیسے مردہ بھائی کا گوشت کھانا ہو۔ تو یہ حرام گوشت کھانے سے تو تمہیں کراہت آتی ہے، تو غیبت کرنے سے تم رکتے ہی نہیں۔ تو ایک تو گناہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج والی رات یہ دیکھا، ایک قوم سے آپ کا گزر ہوا، آپ نے دیکھا کہ وہ ناخن جو تھے ان کے تانبے کے، یعنی لوہے کے تانبے کے بڑے بڑے ان کے ناخن تھے، اور اپنے جسم کو چھیل رہے تھے، نوچ رہے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل نے رفیع کے سفر سے پوچھا کہ یہ کون ہے، یہ کون ہے جو یہ کر رہے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب یہ دیا گیا یہ وہ ہیں جو مسلمانوں کا گوشت نوچتے تھے، یعنی غیبت کرتے تھے، یہ وہ ہیں۔ اتنا بڑا گناہ ہے۔ تو آخرت کا عذاب الگ، دنیا میں جو نیکیاں کی ہوئی ہیں یہ بھی اس کے کھاتے میں چلی گئی۔
اب وہ سویا ہوا ہوگا بڑے آرام سے، یہ حضرت ساری نوافل پڑھ کے معمولات کر کے تلاوت تسبیحات پڑھ کے غیبت کی 2-4 باتیں کر کے وہ ساری محنت اس کے کھاتے میں ڈال کے اب اٹھ کے دکان پر بیٹھ جائے گا اور یہ جا کے پھر اپنے کام میں لگ جائے گا، پھر رات کو جو نیکیاں کرتا جائے گا دوسرے کے کھاتے میں جمع کرا دے گا۔ نقصان ہے سراسر، کیا فائدہ؟ ہاں اگر یہ خیر چاہتا ہے تو اس کی علیحدگی میں اس کو ذرا سمجھائے، پھر اگر کوئی بڑا ہے سمجھتا ہے کہ شاید ناراض نہ ہو جائے تو خط کے ذریعے بے نام مخفی طور پر خط لے کے بس حضرت کو پہنچا دیں، بس کوئی اگر ایسا ہے اس کے بیٹے میں کوئی کمی ہے، کوئی اس کے گھریلو کو ایسے معاملات ہیں تو ذرا ان کو آگاہ کر دیں تاکہ بات بھی پہنچ جائے۔ اس کو کہتے ہیں کہ سانپ بھی مر جائے لاٹھی بھی بچ جائے، بات بھی پہنچ جائے، آپ بھی ذرا ان کے غصے سے محفوظ ہو جائیں اور کچھ شاید خیر کا مشورہ دینے سے کوئی معاملہ بھی حل ہو جائے۔ تو اہل علم کی، علماء کی، حفاظ کی، مجاہدین کی، ان نیک لوگوں کے اللہ ہم سب کو صحبت نصیب فرمائے، ان کی مجلس، ان کی عقیدت ہمیں نصیب فرمائے، یہ چیز کام آئے گی، یہ کام آئے گی۔ ولا خلا کہ وہاں بے شرا نہیں ہوگی، یعنی ایمان نیکی وہاں خرید و فروخت نہیں ہوگی۔ ولا خلا وہاں دوستی نہیں ہوگی، یعنی وہ کافروں کو ایک دوسرے کی دوستی فائدہ نہیں دے گی، مومنوں کو وہ فائدہ دے گی۔ ولا شفاعہ اور نہ وہاں کوئی سفارش ہوگی، تو کافر ایک دوسرے کی کیا سفارش کر سکیں گے؟ قیامت کے دن سفارش وہ کرے گا کسی کی کہ جس کو اللہ سفارش کرنے کی اجازت دے گا اور جس کے حق میں دے گا، جس کو اجازت اللہ دے گا اور جس کے حق میں اجازت دے گا، تو وہ مومن کو سفارش کی اجازت ہوگی اور مومن کے حق میں ہوگی، کافر کو تو سرے سے اجازت نہیں ہوگی، اور اگر کوئی مومن کسی کافر کے حق میں سفارش کرے گا تو اس کی بھی اجازت نہیں ہے۔ تو وہاں اللہ کی اجازت کے بغیر من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے ایسا جو اللہ کی اجازت کے بغیر اس کے سامنے سفارش کر سکے؟ کوئی بھی نہیں کر سکے گا۔ آخرت تو آخرت رہی، دنیا میں بھی کسی کافر کے لیے بخشش کی دعا کرنا حرام ہے، حرام ناجائز ہے۔ زندہ ہو ہدایت کے لیے آپ دعا کر سکتے ہیں، اللہ اس کو ہدایت عطا کر، اللہ اس کو ایمان نصیب فرما، گڑ گڑا کے رو رو کے دعا کریں۔ لیکن اگر اس کا خاتمہ کفر پر ہو گیا، پھر ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار اولئک علیہم لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین خالدین فیہا لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینظرون، کہ جو کفر کی حالت میں مر گئے ان پر خدا کی لعنت ہے، فرشتوں کی لعنت ہے، ساری مخلوق کی لعنت ہے، سارے انسانوں کی لعنت ہے۔ ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار، جنہوں نے کفر کیا اور مرے کفر کی حالت میں، اولئک علیہم لعنۃ اللہ، اللہ کی لعنت، والملائکۃ سارے فرشتوں کی لعنت، والناس اجمعین سارے لوگوں کے ان پر لعنت، اور ہمیشہ وہ لعنت کے اندر رہے گا۔ لا یخفف عنہم العذاب، ان سے عذاب کو ہلکا ہی نہیں کیا جائے گا، ہمیشہ عذاب میں وہ لعنت پہ رہیں گے۔ اس لیے کافر کے لیے وہاں تو وہ تو دور کا مسئلہ، دنیا میں بھی زندہ ہو ہدایت کی دعا کریں، مر گیا کفر پر خاتمہ ہو گیا، اس پر خدا کی لعنت ہے، اس کے لیے دعا کی اجازت ہی نہیں ہے۔ بعض سیدھا سادہ لوگ جا کے کافر بے ایمان کے جنازے میں کھڑے ہو جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں سختی سے منع فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو كانوا اولی قربى من بعد ما تبین لهم انهم اصحاب الجحیم، کہ نہ نبی کو اجازت ہے نہ کسی مومن کو اجازت، اگرچہ قریبی رشتہ دار کیوں نہ ہو، خاتمہ ان کو کفر پر ہو گیا، دعائے مغفرت نہیں کر سکتے۔ ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو كانوا اولی قربى من بعد ما تبین لهم انهم اصحاب الجحیم، جب پتہ چل گیا کہ وہ جہنمی ہیں، اللہ کے دشمن ہیں، ان کے لیے بخشش کی دعا نہیں کر سکتے۔ نبی کو اجازت نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق بیمان کا جنازہ پڑھایا تھا، رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی بن سلول بدبخت، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز بھی پڑھتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں بھی رہتا تھا، لیکن بدبخت کو ایمان نصیب نہ ہوا، دشمنی کرتا رہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی اور دین کی بھی۔
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا جنازہ پڑھا دیا، آپ نے اپنا کرتا اس کو کفن میں دیا، اپنا لعاب اس کو لگایا، اور امام الانبیاء والمرسلین آگے امام بنے، اور صحابہ کرام جن کے بارے میں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اس امت کا سب سے اعلیٰ افضل ترین طبقہ، وہ پیچھے صفیں بنا کے کھڑے تھے۔ اللہ اکبر، امام بھی دیکھیں مقتدی بھی دیکھیں، اللہ اکبر۔ لیکن آگے چونکہ لعنتی پڑا ہوا تھا، اس لیے حضور نے پڑھا تو دیا، فوراً حکم آیا استغفر لہم او لا تستغفر لہم ان تستغفر لہم 70 مرۃ فلن یغفر اللہ لہم۔ اس بیمان کے لیے آپ بخشش کی دعا کریں یا نہ کریں، اور اگر آپ کرنا شروع کریں 70 دفعہ بھی کریں، آپ کریں، اللہ نہیں بخشے گا اس بیمان کو۔ ذالک بانہم کفروا باللہ ورسولہ، انہوں نے اللہ کا اور اس کے رسول کا انکار کیا، خاتمہ ان کا کفر پر ہو گیا۔ باقی رہا نماز پڑھانا، اس کے لیے الگ آیت نازل فرمائی، فرمایا وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ۔ اے اللہ کے رسول، آج کے بعد آئندہ ایسے کافر و منافق بیمان کی نماز جنازہ نہ پڑھانا، کبھی بھی نہ پڑھانا، اور جنازہ تو دور کی بات ہے، دعا تو دور کی بات ہے، ایسے لعنتی کے قبر پر بھی نہ جانا، وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، اس کے قبر پر بھی نہ کھڑا ہونا، اس لیے کہ جو لعنتی لوگ جہاں ان کے قبر ہوتے ہیں خدا کی لعنت اور عذاب پر اس رہا ہوتا ہے، وہاں نہ جانا، اس لعنتی لوگوں کی قبر سے دور رہے گا۔ وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ۔ تو وہاں تو کیا سفارش کر سکیں گے، دنیا میں بھی ان کے لیے بخشش کی دعا کرنا یا ان کی جنازہ پڑھنا قطعاً جائز نہیں ہے، اور بہت سارے لوگ ایسے بیماروں کے جنازوں میں کھڑے ہوتے ہیں، اور بہت ساروں سے پوچھو آپ کو، بھائی آپ کو تو پتا تھا کہ وہ کافر ہے بیمان ہے، کیوں گئے تھے جنازے میں؟ تو کہہ دیتے ہیں کہ محلے داری تھی، نظر محلے داری، شریعت چھوڑ دی، قرآن چھوڑ دیا، اللہ کا حکم چھوڑ دیا، محلے داری، کل قیامت کے دن محلے داری تمہیں بچائے گی؟ جب فرشتے پکڑ کے جہنم کی طرف لے کے جائیں گے تو محلے داری چھڑائے گی آپ کو، یا اللہ کا حکم چھڑائے گا، قرآن چھڑائے گا؟ اور بہت سارے ایسے ہیں جنازے پر کھڑے ہوتے ہیں، بعد میں پوچھو کہ آپ کو تو پتا تھا کہ وہ بیمان ہے، کافر ہے، تو پھر اس کے جنازے میں کھڑا تھا تو کیوں گیا؟ تو کہتے ہیں وہ ذرا ہم نے کہا ذرا جوڑ برقرار رہے، ہمیں تعلیم جوڑ کی، تو توڑ کے ہم قائل نہیں، ہم چاہتے ہیں ذرا جوڑ رہے، وہ جوڑ رہے۔ تو میں ایسے لوگوں کے بارے میں کہتا ہوں کہ اللہ کے بندے، جب رسول کو رب نے منع کہتے کہ تو جوڑ نہ رکھ، توڑ رکھ، جوڑ نہ رکھ، قرآن سے نہ سکت کی صراحتاً، یہ کوئی فقہ کا مسئلہ، یہ کوئی مولویوں کو فتویٰ تو نہیں، یہ تو قرآن ہے۔ تو رب کہتا ہے تو توڑ پیدا کر، تو جوڑ پیدا کرتا ہے، مطلب ہے جو بات معاذ اللہ تب رب کو سمجھ نہیں آئی جو تجھے سمجھ آئی ہے۔ اور کل قیامت کے دن جب وہ جہنمی کو، ان کے لیے تو کوئی بخشش نہیں ہے، ان کو جب جہنم کی طرف گھسیٹ کے لے جا رہے ہوں گے، تو اگر فرشتوں نے پھر آپ کو بھی پکڑ لیا اور پھر تو کہے یہ تو کافر ہے تو میں تو مومن ہوں، میں کیوں جاؤں؟ تو اگر یہی تیرے الفاظ اگر وہاں لوٹا دیے گئے اور آگے یہ کہا گیا تو چونکہ جوڑ کا قائل تھا نا، تو ابھی پھر جوڑ کو برقرار رکھو، وہ جہنم میں جا رہے تو بھی جا، تو کیا جواب دو گے؟ تمہارے الفاظ اگر تمہارے پر فٹ کر دیے گئے، اللہ کے بندے جوڑ توڑ کو نہیں دیکھنا، ہم نے کلمہ پڑھا، شریعت کی پابندی کرنی ہے، بس جو اللہ کا حکم ہے اس کی پابندی کرنی ہے، جوڑ توڑ کو نہیں دیکھنا۔ جہاں رب نے کہا جوڑو، بس وہاں جوڑیں گے، اللہ فرماتا نبیوں سے تعلق جوڑو، شریعت سے تعلق جوڑو، قرآن سے تعلق جوڑو، علماء سے، صلحاء سے، نیک لوگوں سے تعلق جوڑو، یہ جوڑنے کا حکم ہے، اور جن سے توڑنے کا حکم ہے ان سے توڑو۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ایمان والوں، اس دن کے پہنچنے سے پہلے جس دن پھر وہاں کوئی نیکی ایمان خرید و فروخت نہیں ہوگی، جو کرنا ہے ادھر ہی کر لو، وہاں کوئی سفارش کام نہیں دے گی، وہاں کوئی ایک دوسرے کی وہاں دوستی بھی کام نہیں دے گی۔ یہ کافروں کے بارے میں یہ ہے، مومنوں کو یہ آیت کا جو شروع والا حصہ ہے وہ ایمان والوں کو خطاب ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے مومنو، انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یاتی یوم، اس دن کے پہنچنے سے پہلے تم ایسا کر لو، کچھ نہ کچھ خرچ کرو، یہ اللہ کا حکم ہے۔ والکافرون هم الظالمون، اور جو کافر ہیں وہی ظالم ہیں، اپنا نقصان کر رہے ہیں، اللہ کے حکم کو، شریعت کو چھوڑ کے لعنتی کی اطاعت میں چل رہے ہیں۔ کتنی بڑی بری بات ہے، یعنی عقل بھی اس کو دیکھو کتنا برا سمجھتی ہے کہ ایک شخص رحمان کو چھوڑ کے اس لعنتی کے پیچھے چلا جائے، عقل بھی اس کی اجازت نہیں دیتی۔
ایک مسلمان ہو، مومن ہو، شریعت قبول کی ہو، قرآن کو مانتا ہو، حدیث کو مانتا ہو، رسول اللہ کی غلامی کا دم بھرتا ہو، اطاعت لانتی کی کرتا ہو، شیطان کی کرتا ہو، اپنی وضاقت، اپنا لباس، اپنا اٹھنا بیٹھنا، اپنی خوشی غمی ساری لانتی کی اطاعت میں کرتا، کتنی بڑی عقل سے بھی دور بات ہے۔ شریعت سے تو ہے ہی دور، عقل سے بھی دور بات ہے کہ ایک شخص اللہ کے رسول جیسی شکل بنانے سے نفرت کرتا ہے اور یہود و نصارہ لعنتی لوگوں جیسی اپنی شکل بنانے میں خوشی محسوس کرتا ہے۔ تو اگر ایمان ہوتا تو ان کی شکل سے نفرت ہوتی۔ یہ صحابہ جیسے، اولیاء اللہ جیسے، اللہ کے نبیوں ولیوں جیسے لباس سے نفرت رکھتا ہے اور یہودیوں جیسی تنگ پینٹ پہنتا ہے، ان کے لباس خوشی محسوس کرتا ہے۔ تو اس سے آپ اندازہ کریں نا کہ ایمان کتنا بیمار ہے اور کتنا خرابی ہے۔ اللہ معاف فرمائے، کتنا خرابی ہے کہ دیکھو اللہ معاف فرمائے، یہ اس میں دشمن کے طریقے میں خوشی محسوس کرتا ہے، ان کے طور طریقوں میں۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ تو جتنا ہو سکے کچھ نہ کچھ تھوڑا بہت اللہ کے راستے میں کچھ نہ کچھ خرچ ضرور کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ نہ لاکھ کا مطالبہ کرتے ہیں، نہ 1000 والے کا، نہ 500 والے کا۔ جس کے پاس 100 ہے وہ 100 دیا کرے، جس کے پاس 5 روپے ہیں وہ 5 بھی دیا کرے، جس کے پاس صرف 1 روپیہ ہے وہ 1 دیا دے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقوا النار ولو بشق تمرۃ، اگرچہ آدھی کھجور بھی اللہ کے راستے میں صدقہ دے سکو تو آدھی کھجور دے دیا کرو۔ یہ نہ سمجھا کرو کہ یہ کوئی دینے کی ہے، یہ کوئی دینے کی ہے، اب 1 دانہ کھجور ہے، یہ کوئی دینے کا ہے، کھانے کا ہے، کھانے کا ہے۔ پھر جب کھانے کا وقت ہو اس کو پھینک دیا کرو، 1 دانہ کھجور ہے، یہ کوئی کھانے کا ہے، پھینک دیا کرو نا۔ کھانے کے لیے آدھی بھی کھا جاتے ہو، دینے کے لیے نہیں۔ تو دینے کا وقت کہتے یہ کوئی دینے کی ہے، تو کیوں دینے کی نہیں ہے، کھانے کی ہے تو یہی ڈوسا کھا لے گا۔ تو آپ نے فرمایا اتقوا النار ولو بشق تمرۃ، آدھی کھجور کا دانہ بھی دے سکو اللہ کے راستے میں تو دے دو۔ اللہ ہم سب کو اپنے راستے میں مال جان خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔